الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تقریر کا موضوع ہے بائبل سے قرآن تک، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بائبل پر مفصل بات کرنے سے پہلے ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کتب آسمانی کے متعلق کیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کہ انسان صحیح راستے پر رہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے، اس کی منشا کیا ہے اس کو یہ بات پتہ چلے، اس کی خاطر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتا رہا۔ بس اتنا ہی نہیں کہ ہر زمانے میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا اس نے، بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی کی خاطر وحی کو اتارا، کتابوں کو بھیجا۔ اور یہ دلیل قرآن میں صاف صاف ہمیں سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں ہے، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر اجل کے لیے، ہر زمانے کے لیے کتاب نازل کی گئی۔ ظاہر ہے ہر زمانے کے لیے اگر کتاب نازل کی گئی تو اسرائیل کے اندر بھی کتنے سارے انبیاء آئے تو ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو ساری کتابوں کے نام معلوم ہو، کیونکہ اگر یہ بات کہہ دی گئی کہ ہر زمانے میں کتاب نازل ہوئی ہے، ہر زمانے میں لوگوں کے پاس میں کتاب آئی ہے، تو ظاہر ہے ہندوستان میں بھی آئی ہوگی، جاپان میں بھی آئی ہوگی، جہاں بھی آبادی رہی ہوگی وہاں پر کتاب آئی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ہم کو ساری کتابوں کے نام نہیں ملتے۔ 4 کتابوں کے نام قرآن کے اندر ہم کو ملتے ہیں، اور اس میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاؤں پر اتری۔ سب سے پہلی کتاب کا نام جو ہم کو معلوم ہے وہ توریت ہے۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاؤں میں سے ایک ہیں۔ زبور جو دوسری کتاب کا نام ہم کو معلوم ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ایک انبیاء ہیں۔ تیسری کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے۔ اور چوتھی کتاب جس کا نام ذکر ہے قرآن میں، اور وہ آخری کتاب ہے، القرآن، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ ہم مسلمان، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم ساری کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک بھی کتاب کے اوپر ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے، اور اسی جگہ پر ہم سارے انبیاءوں کو مانتے ہیں۔ اگر ایک بھی نبی کو ہم رد کریں، انکار کریں، تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے۔ بلکہ قرآن کے اندر تو یوں آتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، تم جو ہو رسولوں کے بیچ میں، انبیاؤں کے بیچ میں کوئی تفریق نہ کرو، کسی کو اونچا نہ سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو۔ آپ کے لیے، امت کے لیے سارے انبیاء برابر ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سارے انبیاءوں کو مانیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی اس کے اوپر ہمارا ایمان ہو۔ ہماری گفتگو جس کتاب کے متعلق ہے وہ بائبل ہے۔ دیکھیے، اس بات سے دھوکہ نہ کھائیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 3 انبیاؤں کے اوپر کتابیں نازل کی، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر. اور پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کے متعلق میری گفتگو ہے، تو یہاں سے یہ دھوکہ نہ کھائیے کہ توریت، زبور اور انجیل یہی بائبل ہے، جبکہ عیسائی حضرات اور یہودی بھی اس بات کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ جس توریت کو ہم مانتے ہیں وہی کتاب کے بارے میں آپ کی کتاب کہتی ہے. عیسائی مشنری تو یہ ان کا مشن ہے، بلکہ مسلمانوں سے جب وہ مشن کرتے ہوئے ملاقات کرتے ہیں، اپنی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی دعویٰ رہتا ہے کہ جب تمہارا قرآن ہماری انجیل کے متعلق کہتا ہے کہ انجیل نازل ہوئی ہے اور بائبل نازل ہوئی ہے، تو آپ بائبل کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ بات کا ذکر ہو کہ بائبل اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن کے اندر جس بات کا ذکر ہے وہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس بات کا ذکر ہے. قرآن کے اندر جو ذکر ہے توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، لیکن کہیں پر بھی یہ بات کا ذکر نہیں ہے کہ بائبل ان انبیاؤں کے اوپر نازل ہوا. یہودی حضرات کے نزدیک جو ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے وہ بائبل تو نہیں استعمال کرتے، لیکن اس کو تنک بولتے ہیں. تنک یہ شارٹ فارم ہے. شارٹ فارم کس چیز کا؟ ت سے توریت، ن سے نبیہم، نبیہم مطلب پروفٹس، انبیاء، اور ک سے کتبم، کتبم مطلب رائٹنگز، کتابیں جو بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں. تو ان کی وہ تنک کو لے کر کے عیسائی حضرات اپنی کتابوں کو ملا کر کے تب جا کر کے یہ بائبل بنتی ہے. تو بائبل یہ علیحدہ کتاب ہے جو عیسائی حضرات کے پاس میں موجود ہے. ایک بات اور میں بتا دوں کہ جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت داؤد علیہ السلام پر یا اور رسولوں پر نازل ہوئی ہیں قرآن سے پہلے، وہ کتابیں جو ہیں وہ محدود اسی زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی اور انہی لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی. یہ بہت اہم بات ہوئی کہ جب وہ کتابیں اسی زمانے کے لیے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہیں، تو ان کتابوں کو پریزرو کرنا، انٹیکٹ کرنا، محفوظ کرنا ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ اپنے اوپر ذمہ نہیں لیا کہ پرانی کتابوں کو وہ محفوظ رکھے، قائم رکھے، انٹیکٹ رکھے، بلکہ جب قرآن کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو یہ منشا رہا کہ قرآن ہمیشہ کے لیے اور تا قیامت تک کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ملتی ہے، اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لیتے ہیں. سورۃ الحجر 15 نمبر کی سورت اور 9 نمبر کی آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی اس قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے قرآن کی حفاظت کرنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، دوسری کتابوں کی طرح نہیں کہ وہ محفوظ نہ رہ سکے. یہ اللہ کی ذمہ واری ہے، اس وجہ سے قرآن محفوظ ہے. اگر مسلمانوں کے بھی یہ بس میں ہوتا یا انہی کے حوالے ہوتا تب بھی یہ ممکن نہ ہو پاتا کہ قرآن محفوظ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے قرآن کو محفوظ رکھا. یہ الحمدللہ اس کا شکر ہے اور اسی کی مصلحت ہے. جب وہ کتابیں جو پہلے آئیں وہ اسی محدود وقت کے لیے تھی، تو ہم کو یہ بھی عیسائیوں کی طرف سے یا غیر مذہب کے ماننے والوں کی طرف سے یہ بات کہیں سے بھی نہیں ملتی کہ توریت جو ان کے پاس میں ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر اس کے بعد میں توریت ان کو ملی، یا داؤد علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر داؤد علیہ السلام نے توریت لوگوں کو سنائی.
یا عیسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو انجیل سنائی. اس طریقے سے عیسائی حضرات کے طرف سے ہم کو یہ بات نہیں ملتی، جبکہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے. یہ بات جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی حضرات اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی بائبل سے اور ہمارا عقیدہ جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے. لیکن عیسائی حضرات اس بات سے ان کو اتفاق نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ نازل ہوا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہ ہی پیش کر پاتے ہیں. جو بائبل یہ ہمارے پاس میں پیش کرتے ہیں یا جس بائبل کو وہ مانتے ہیں اس کا نام ضرور وہ انجیل رکھتے ہیں. جیسے انجیل اگر ٹرانسلیٹ کریں گریک کے اندر تو اس کو گاسپلز بولتے ہیں، گاسپل. تو ان کے پاس میں گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو ہے، مطلب انجیل متی ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک ہے، یعنی انجیل لوکا ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک ہے، یعنی انجیل مارکس ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو جان ہے، یعنی انجیل یوحنا ہے. تو یہ انجیل جو میتھیو کے حساب سے ہے یا لوکا کے حساب سے ہے یا یوحنا کے حساب سے، یہ ان کے پاس میں کوئی ایسی انجیل نہیں ہے جو نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر. ان کے پاس میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. جو ہم یقین کرتے ہیں کہ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس طریقے سے بائبل کے اندر کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جہاں پر یہ بات پیش ہوئی ہے کہ یہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کے پاس میں میتھیو، مارک، لوک اور جان ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو بالکل صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. لیکن یہ بائبل جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، یہ بائبل حقیقت میں پھر کیا ہے؟ اگر یہ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ نہیں، اگر یہ زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ نہیں، اگر یہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ نہیں، تو پھر یہ بائبل کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم عیسائی حضرات سے یہ سوال رکھتے ہیں کہ بتائیے یہ بائبل کیا ہے، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بائبل اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. کیسے ورڈ آف گاڈ ہے؟ اس کا ان کو کوئی ایٹیولوجی نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ ورڈ آف گاڈ ہے. لیکن اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جو مختلف قسم کی بائبل دریافت ہے جو ہمارے پاس میں موجود ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں. دیکھیے، بائبل ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بائبل ہے عیسائیوں کے پاس میں. جس طریقے سے الحمدللہ قرآن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس میں کتنا قرآن ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس میں صرف ایک ہی قرآن ہے، اس کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں ہے. لیکن یہی سوال اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ یہ عیسائیوں تمہارے پاس میں کتنی بائبل ہے، تو یہ سوال بجا ہوگا، کیونکہ عیسائیوں کے پاس میں ایک بائبل نہیں ہے، کئی بائبل ہے. مشنری حضرات جو تبلیغ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو اور غیر عیسائیوں کو کرسچینٹی کی طرف، عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں، وہ تو اس عقیدے کو مانیں گے کہ ہمارے پاس میں بائبل ایک ہی ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ بائبل ایک ہی ہے. میں نے اپنی ٹیبل کے اوپر کچھ بائبل سجا کر رکھی ہے، وہ اسی وجہ سے یہ بتاؤں کہ یہ بائبل مختلف بائبل ہیں، یہ ایک نہیں ہے ساری کی ساری. جیسے مثال کے طور پر یہ ڈوئے ورژن ہے، یہ رومن کیتھولک بائبل کہلاتی ہے. رومن کیتھولک ایک بڑا فرقہ ہے یا بہت بڑا طبقہ ہے جو پادری ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھبے پہنتے ہیں، وہ رومن کیتھولکس ہیں، جن کے اندر فادر ہوتے ہیں، بردر ہوتے ہیں، پھر پوپ ہوتا ہے، پھر بشپ ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ رومن کیتھولکس کی بائبل مختلف ہے، اور وہ ہے ڈوئے ورژن، رومن کیتھولک ورژن. یہ دوسری بائبل سے مختلف کیوں ہے؟
کیونکہ اس کے اندر 73 کتابیں ہیں، زیادہ کتابیں ہیں اس کے اندر، 73 کتابیں. وہ 73 کتاب کیسے زیادہ ہے، کیا زیادہ ہے، انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ دوسرا بڑا فرقہ ہے، وہ ہے پروٹیسٹنٹس. پروٹیسٹنٹس کے پاس میں وہ 66 کتابیں ہیں. یہ کتاب، یہ بائبل جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے، جس کے اندر 66 کتابیں، 66، 7 کتابیں اس سے کم ہیں. اب پروٹیسٹنٹس کے اندر پروٹیسٹنٹ کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رومن کیتھولک کرسچنز جو ہیں وہ بائبل کو اتنی اہمیت لٹرلی نہیں دیتے تھے. بائبل کو ورڈ بائی ورڈ اس کے حساب سے اس کو لٹرلی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھتے تھے. پروٹیسٹنٹ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا شروع کیے اور اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیے ان کتابوں کے تعلق سے جو بائبل میں ہے، اور تب سے انہوں نے بائبل کو کہا کہ لٹرلی ہم کو ماننا چاہیے، اس کو غور سے اس کے ورڈ بائی ورڈ دیکھنا چاہیے. اور وہاں سے انہوں نے بائبل کے اوپر دھیان دینا شروع کیا. بائبل پر جب دھیان دینا شروع کیے تو بائبل ان کی رومن کیتھولک کی تو رومن کیتھولک ہی رہی، لیکن پروٹیسٹنٹس کی کنگ جیمز ورژن جو یہ ہے کنگ جیمز ورژن، وہ کنگ جیمز ورژن سے مختلف اور ورژنز میں تبدیلیاں ہونے لگی. اب کنگ جیمز ورژن پروٹیسٹنٹ کی دوسری بائبل ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن. یہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے جس کے اندر بھی 66 کتابیں ہیں، لیکن 66 کتابوں کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر اور بھی کچھ تھوڑا بہت ہیر پھیر ہے. تبھی تو کنگ جیمز ورژن جو اپناتے ہیں یا جو لوگ اپناتے ہیں وہ نیو انٹرنیشنل ورژن بھی اپناتے ہیں، لیکن نیو انٹرنیشنل جو اپناتے ہیں عیسائی وہ کنگ جیمز ورژن کو نہیں اپناتے ہیں. ایک اور بائبل آپ دیکھیں گے، یہ چھوٹی موٹی بائبل ہے جس کا نام ہے نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. یہ بائبل ان سب سے مختلف ہے، بلکہ اتنی مختلف ہے کہ یہ سارے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن اس بیچارے لوگوں کو جو اس بائبل کو مانتے ہیں ان کو عیسائی تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ یہ بائبل کو جو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو پکے عیسائی سمجھتے ہیں اور باقی کو وہ نہیں سمجھتے عیسائی. یہ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا ان کا نام جو پڑا ہوا ہے وہ جہواز وٹنسز ہے. جہوا یہ نام ہے گاڈ کا، ان کے نزدیک بائبل کے اندر جو جہوا ایک نام ہے گاڈ کا، اس نام سے یہ چرچ بنا ہوا جہواز وٹنسز. یہ بائبل جو ہے یہ بھی 66 کتاب ہے، لیکن اس کے اندر خاص جو چینجز ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری بائبل کے اندر اگر جو یہوا ورڈ ہے وہ دوسری بائبلوں میں جیسے نیو انٹرنیشنل ورژن میں یا کنگ جیمز ورژن میں یا رومن کیتھولک ورژن کے اندر یہوا نام ہی نہیں ہے بائبل میں، بلکہ یہوا نام کی جگہ پر جو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لارڈ. تو جہاں بھی آپ رومن کیتھولک بائبل میں یا پروٹیسٹنٹ بائبل میں کنگ جیمز ورژن کے اندر آپ لارڈ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر یہوا ہے یا جہوا ہے. یہوا اور جہوا انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو تفصیل بتائیں گے کہ یہ یہوا ہے کہ جہوا ہے اور یہ یہوا جہوا کس طریقے سے ہوا. لیکن یہاں پر اس بائبل میں، ان کی بائبل میں جہوا نام باقاعدہ ہے. تو جہوا نام کے ساتھ میں یہ بائبل پبلش ہوئی ہے، اور بھی تھوڑی بہت ہیر پھیر ہے، اس کے لیے یہ مختلف بائبل ہوئی، یہ ان بائبل جیسی نہیں ہے. بائبل میں پھر یہ معلوم ہوا کہ بہت ساری غلطیاں ہیں. جیسے کنگ جیمز ورژن کے اندر یہ جو شروع کی بائبل، سب سے پہلے جو بائبل چھپی ہے انگلش کے اندر وہ یہ ہے ڈوئے ورژن 1584. بہت پہلے سب سے پہلی اوریجنل جو ہے یہ ڈوئے ورژن ہے. لیکن ڈوئے ورژن جو ہے مارٹن لوتھر جب آئے پروٹیسٹ کیے، اور اس کے بعد میں پروٹیسٹنٹس شروع ہوئے 16ویں صدی میں، اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد میں تب یہ نئی بائبل تبدیل ہوئی. تو 1611 کے اندر کنگ جیمز ورژن ہوئی، سب سے پہلی پروٹیسٹنٹ بائبل. اب یہ سب سے پہلی پروٹیسٹنٹ بائبل جو کنگ جیمز ورژن آئی، بعد میں کتنی بار ریویژن ہوئے، کتنی بار اس کے اندر سدھار آیا، اس کا میں بیورا نہیں کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے میں ٹریک نہیں رکھا ہوں، بلکہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ ریویژن کے اوپر ریویژن کے اوپر ریویژن کے اوپر ریویژن کے بعد ریویژن، ریویژن کے بعد ریویژن، یہ ہوتا گیا. اور 4-5 ریویژن کرتے کرتے وہ آئے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن RSV. اب ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن RSV 2 مرتبہ چھپا. یہ ہے
रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1952, 1952 के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन छपा। साथ साथ में रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन वाले जो है रोमन कैथलिक को भी, उसको भी, रोमन कैथलिक के बाइबल को भी उन्होंने रिवाइज किया और रोमन कैथलिक वर्जन भी उनके पास में है। ये है रोमन कैथलिक रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। तो ये मुख्तलिफ हुई प्रोटेस्टेंट रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन से। फिर उसके बाद में जब उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई रिवाइज करने के बाद में, तो ये चेंजेस लोगों को हजम नहीं हुई, उसके ऊपर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, हंगामा हुआ, और हंगामा होने की वजह से जो उन्होंने चेंजेस किए थे उनको मजबूरन उसके अंदर वापस लाया गया। इंशाअल्लाह इन बातों पर और तफसील से बात होगी। तो वो चेंजेस लाने की वजह से उनको नई बाइबल फिर से छापनी पड़ी, वो है 1971 रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। ये 1971 रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, वो सारी बातें वापस ले आई गई। उसी तरीके से ये गुड न्यूज बाइबल है जिसके अंदर ये रोमन कैथलिक की हायर वर्जन है। रोमन कैथलिक की हायर वर्जन का मतलब ये है कि अगर डुए वर्जन के अंदर 73 किताबें हैं तो गुड न्यूज बाइबल के अंदर 81 किताबें, 81 किताबें हैं। इंशाअल्लाह और तफसील से हमारी बात अगले एपिसोड्स के अंदर होगी जब हम अगली मर्तबा मिलेंगे। तब तक के लिए मैं उन्हीं आयतों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ जो इन आयतों से मैंने अपनी बात को शुरू की थी। वो है सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत 79 नंबर की आयत में, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, कि लानत हो उन पर जो अपने हाथ से किताब को लिखते हैं, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उससे थोड़ा सा माल कमाएं। बाइबल छाप करके उसको बेचें और थोड़ा सा माल कमाएं, लियश्तरू कलीला, थोड़ा सा माल कमाएं। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, तो लानत हो जो कुछ वो लिखते हैं, फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और लानत हो जो कुछ भी वो कमाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।